بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم class 9th and hope you are all fine. We were reading our chapter number 4 Pakistan Studies, History of Pakistan, and today we will read the page number 103, safa number 103. The topic is salient features of Constitution of 1956. 1956 کے جو آئین کے اہم خدوخال ہیں، کیا خاص پوائنٹس ہیں اس کے آج ہم نے ان کو پڑھنا ہے کہ 1956 جو پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں کیا خاص باتیں تھیں، کیا خاص پوائنٹس تھے، آج ہم ان کو پڑھیں گے. پہلے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پڑھ لیں، پھر اس کے ساتھ ہی آگے ہمارے پاس جو ہے اس کا اس کے سارے جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں سیلینٹ فیچرز. لیکن پہلے ہم جو ہے اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. جیوگرافیکل فیکٹرز آف پاکستان کاز ڈیلے ان دا فارمیشن آف کانسٹیٹیوشن. پاکستان کے حالات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں بہت دیر ہو گئی. ریزن کیا تھی؟ دا کنٹری واز ڈیوائڈیڈ انٹو ان ایکول پارٹس. ملک دو حصوں میں تقسیم تھا، ایک ہمارا مشرقی پاکستان تھا اور ایک مغربی پاکستان. اور ہم کس میں ہیں؟ ہم لوگ مغربی پاکستان میں ہیں. East Pakistan was one unit. It has more population than that of the West Pakistan. مغربی پاکستان کے مقابلے میں ہمارے مشرقی پاکستان جو موجودہ بنگلہ دیش ہے ان کی آبادی بھی زیادہ تھی. The West Pakistan consisted of 4 provinces and 12 states. ہمارا یہ جو مغربی پاکستان ہے اس میں کیا تھا؟ 4 صوبے تھے اور 12 ریاستیں تھیں. یہ وہی ریاستیں تھیں جنہوں نے اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ کروایا تھا. Therefore, the government dissolved the provinces and states and merged them into a single province. لیکن حکومت نے کیا کیا؟ ان سب کو ختم کر کے 4 صوبوں کو اور 12 ریاستوں کو ملا کر ایک اور الگ ایک بڑا صوبہ بنا دیا. Thus, on 14 October 1955, a new province of the West Pakistan came into being. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 14 اگست 1955 اکتوبر میں ایک نیا صوبہ بن گیا ویسٹ پاکستان کے نام سے. ٹھیک ہے، 4 صوبوں کو اور 12 اسٹیٹس کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا تاکہ مینجمنٹ آسان ہو. It composed of 12 divisions. یہ 12 ڈویژنز پر مشتمل تھا. The federation consisted of East Pakistan and West Pakistan. وفاق جو تھا وہ 2 حصوں میں مشتمل تھا. کس پہ تھا؟ مشرقی پاکستان پہ اور مغربی پاکستان پر مشتمل ہو گیا. This cleared the hindrances which were being experienced in the way of representation. اب اس سے کیا ہوا کہ جب ایک صوبہ بنا دیا گیا تو اس سے نمائندگی دونوں صوبوں کی الگ الگ تھی، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی. اور جب مغربی پاکستان کو تمام صوبوں کو اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا تو اس سے یہ ہوا کہ نمائندگی کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں کہ ان لوگوں نے جو ہے مغربی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا، ان لوگوں نے مشرقی پاکستان کو، تو اس کو ایک صوبے میں ڈالنے سے یہ ہوا کہ وہ ایک صوبہ جو ہے وہ تمام 4 صوبوں کو اور 12 ڈویژنوں کی ریپرزنٹیشن کرنے میں آسانی ہو گئی، یعنی نمائندگی کرنے میں آسانی ہو گئی. مشتاق احمد گرمانی was made the first governor of West Pakistan and Dr. Khan Sahib was the first chief minister of this province. گورنر کون تھے اس کے؟ کس کے؟ مغربی پاکستان کے، جس میں تمام صوبوں کو اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا. اس کے گورنر تھے مشتاق احمد گرمانی اور پہلے وزیر اعلیٰ کون بنے؟ ڈاکٹر خان صاحب تھے. دس یونٹ کنٹینیوڈ ٹل 1970. 1970 تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، یعنی 4 صوبوں کو ملا کر اور 12 ریاستوں کو ملا کر ایک بڑا صوبہ بنایا گیا تاکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آسانی سے ہوتی رہے. After the establishment of one unit of West Pakistan, the task of formulation of constitution became easier to a great extent. مغربی پاکستان کے بعد یہ ہوا کہ قانون سازی کرنے میں آسانی ہو گئی. جب الگ سے ایک صوبہ بنا دیا گیا تو اس سے یہ ہوا کہ قانون سازی کرنے میں جو ہے اس کام کو کرنے میں آسانی ہو گئی تھی، ایزی ہو گیا تھا. The first Constitution Assembly had already done a lot in this connection. اور اس سلسلے میں جو پہلی قانون ساز اسمبلی تھی وہ کافی حد تک اپنا کام مکمل کر چکی تھی. چودھری محمد علی availed of the work already done and formulated such a formula which the second
Constitution Assembly consisted of all political groups and provinces expressed their consequences. चौधरी मोहम्मद अली ने दूसरी आइन साज असम्बली की निगरानी में एक ऐसा फार्मूला तैयार किया कि जिसमें जितने भी सियासी ग्रुप्स थे, जितने भी सूबे थे, उन सब ने उसके लिए अपनी रजामंदी दे दी. पहली आइन साज असम्बली ने अपना काम काफ़ी हद तक मुकर्रर कर लिया. उसी को देखते हुए चौधरी मोहम्मद अली ने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया कि जिस पे तमाम सियासी ग्रुपों ने और तमाम सूबों ने अपनी रजामंदी का इज़हार कर दिया. The draft of new constitution was presented in assembly on 9 January 1956. फिर ये 9 जनवरी 1956 को असेंबली में पेश किया गया. After the final approved by the Governor General, it was promulgated in the country as the first constitution of Pakistan. गवर्नर जनरल ने जब इसकी फाइनल मंजूरी दे दी तो इसको पाकिस्तान के पहले आइन के तौर पर 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई. The salient features of this constitution are as under. अब इसके बुनियादी ख़ाल क्या हैं, बुनियादी खसूसियात इसकी क्या हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक आप अपने जो अभी हमने पढ़ा इसको रिवाइज़ कीजिएगा. ख़ास तौर पे इसमें जो डेट्स वगैरह हैं कि पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ, असम्बली में इसने मंजूरी कब दी, डेट्स हमने अभी आपको डेट्स तो डेट्स के साथ आपने इसको पढ़ना है ताकि MCQs बुक से ज़रूरी नहीं होता, एक्सरसाइज के उनसे हट के भी आते हैं. तो ज़रूरी ये होता है कि जो याद करें उसे समझ के याद करें ताकि आपके MCQs में आपके मार्क्स से कटिंग ना हो. तो आगे इसके जो सैलेंट फीचर्स हैं वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.